شافعی سے اس طریقے کو اخذ کیا. تو گویا کہ یہ سب باہمی مربوط بھی ہیں اور الگ بھی ہیں. یوں فقہی مسالک وجود میں آئے ہیں. لیکن یہاں بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فقہی مسالک بنیادی یعنی وجود میں آ گئے 4، اور پہلے کچھ اور بھی فقہی مسالک تھے جو اب ختم ہو گئے. مثلا امام اوزاعی کا مسلک تھا، امام سفیان ثوری کا مسلک تھا، طبری کا مسلک تھا. یہ سب اب موجود نہیں. سوال یہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا یعنی بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہمارا فقہ ایک ہی ہوتا. یہ ایسا کیوں ہوا کہ ہر مسئلے میں ہمارے یہاں اختلاف ہے کہ امام مالک کا کچھ کہنا ہے، امام شافعی کا کچھ کہنا ہے، امام ابو حنیفہ کا کچھ کہنا ہے. ایسا ہو جاتا کہ پوری دنیا میں اور مسلمانوں میں ایک ہی فقہ رائج ہوتا. جس طریقے سے ایک ملک کا ایک قانون ہے تو ایک امت کا ایک فقہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ فقہا کی وجہ سے نہیں ہوا. یعنی ان میں جو آپس میں اختلاف تھا وہ اس لیے نہیں کہ وہ اختلاف کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے اختلاف ہوا کہ جی امام مالک کی امام حنیفہ سے نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا آپ کا مسلک یہ ہے، ٹھیک ہے میں یہ مسلک اختیار کروں گا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ جو اختلاف ہوا ہے یہ روایتوں کے اختلاف کے نتیجے میں ہوا ہے. حدیثوں میں اختلاف تھا، قرآن کریم کی آیتوں کے سمجھنے میں اختلاف تھا، اور یہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے موجود تھا. اس لیے وہ اختلاف فقہا کے درمیان آیا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ جو آج ہمارے درمیان تقسیم ملتی ہے کہ یہ حکم فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، فلا فلا، یہ تقسیم اس دور میں نہیں تھی. بلکہ اگر کوئی اس تقسیم کو بنیاد بنا کر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی بھی تھی کہ یہ فرض نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ بے ادبی تصور کیا جاتا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، یہ روایت ہے، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے نہ روکو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو انہوں نے روایت کی ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث یہ کوئی یعنی روکنے کو حرام قرار نہیں دے رہی ہے کہ اگر روکو گے تو حرام کا ارتکاب ہو جائے گا. تو انہوں نے اس طرح کہا کہ نہیں ہم تو روکیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی انتظامی مسئلات ہو، لیکن چونکہ بظاہر حدیث سے معارضہ ہو گیا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مت روکو، اور ابن عمر کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم تو روکیں گے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے بات کرنی بند کر دی، یہاں تک کہ مرتے دم تک انہوں نے اپنے اس بیٹے سے گفتگو نہیں کی، چونکہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ بیٹے نے حدیث کے خلاف جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس زمانے میں اس چکر میں کوئی نہیں پڑتا تھا کہ یہ فرض ہے، کہ یہ واجب ہے، کہ سنت ہے، کہ مستحب ہے، کہ مباح ہے. اگر حدیث میں چیز موجود ہے تو اس کو کرنا ہے، نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے. اس کی ایک اور مثال، ایک صاحب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے مثلا، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وتر پڑھنا ضروری ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر پڑھا کرتے تھے. اس نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وتر پڑھنا ضروری ہے. عبداللہ ابن عمر پھر وہی کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر پڑھا کرتے تھے. اس طرح 2-3 مرتبہ اس شخص نے یہ سوال دہرایا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہی جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چکر میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ فرض ہے، کہ واجب ہے، کہ سنت ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے تو تم بھی ہمیشہ پڑھو. یہ اس زمانے کا مزاج تھا. تو اس وقت مسائل کو اس طریقے سے کیٹیگرائز نہیں کیا گیا تھا کہ یہ احکام کو کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، ایسا نہیں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا یہ تھا کہ مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہوتے تھے، تو ہر شخص اپنے حال کو اور اپنی صورتحال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا کرتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نابینا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. ان صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے مسجد لانے کے لیے کوئی آدمی بھی نہیں ملتا ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ جی پہنچتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی،
نہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ ایک حدیث تو یہ ملتی ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری طرف عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بھی نابینا ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، تو نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بلکہ خود ان کے گھر میں جا کر مصلی کا افتتاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بطور تبرک کے 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ تو ایک نابینا کو تو آپ نے منع کر دیا، دوسرے نابینا کے گھر میں جا کر مصلی کا افتتاح بھی فرما دیا۔ یہ روایتوں کا اختلاف ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے احوال سے بخوبی واقف تھے، لیکن ان دونوں نابیناؤں نے جب آگے روایت کی تو یہ اپنے حال کے مطابق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نابینا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی، دوسرے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی، میں نابینا تھا۔ اب جن تابعین نے پہلے نابینا سے روایت سنی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، راسخ ہو گئی کہ نابینا کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو بھی مسجدی میں آنا ہے۔ دوسرا جو گروپ تھا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو اجازت دی، لہٰذا نابینا ہونا مسجد میں نہ آنے کا ایک عذر ہے۔ اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک اور مثال لے لیجئے، مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہوں، سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ جیش العسرہ کا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ وہ مکہ میں بیمار ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ عیادت کے لیے تشریف لائے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت بیمار ہوں اور لگتا ہے کہ میں شاید زندہ نہ رہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی، اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ساری دولت صدقہ کر دوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور قبول بھی فرما لیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی اور کہا کہ نہیں، ساری دولت صدقہ نہ کرو۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر آدھی دولت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آدھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اچھا تہائی کر دوں؟ آپ نے اجازت دی کہ تہائی اور وہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم ہی کرو، الثلث والثلث کثیر، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک صحابی کو اجازت دی اور دوسرے صحابی کو اجازت نہیں دی، حالانکہ سچویشن ایک ہی ہے، لیکن چونکہ دونوں صحابہ کے حال الگ الگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے کہ جو لیول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو مقام و مرتبہ ان کا ہے، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مقام اور مرتبے میں کم ہے۔ تو حالات کے اس اختلاف کی وجہ سے حدیثوں کے اندر اختلاف ہو گیا، اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ جب یہ احادیث کا اختلاف آگے بڑھا تو فقہا کے اندر پھر اختلاف پیدا ہوا۔ ایسے ہی کبھی کبھی روایتوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ ارشاد فرمایا، تو ایک صحابی نے اس جملے کو مثلا ایک خاص کسی خاص جزئیے سے متعلق سمجھا، اور دوسرے صحابی نے اس کو یونیورسل نیریٹو سمجھا، قاعدہ کلیہ سمجھا، یونیورسل اسٹیٹ میں سمجھا کہ یہ ایک عام قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو جب سنا تو انہوں نے اس کو عام سمجھا کہ یہ حدیث عام ہے، لہٰذا میت کے اوپر رویا نہ جائے، اگر کوئی میت کی تدفین کے بعد روتا ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو عام سمجھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں، یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ یہ حدیث تو خاص ہے، ایک خاص واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی مر گیا تھا، تو اس کے پیچھے جو اس کے اہل خانہ رہ گئے تھے وہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو رو رہے ہیں اس کے فراق میں، اور وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ حدیث عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ادراک فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو عام سمجھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا، اور پھر اس حدیث کے سمجھنے میں، اس حدیث کے انڈرسٹینڈنگ اور اس کے اپلیکیشن کے اندر فقہا میں اختلاف ہو گیا۔ تو فقہا نے کوئی اپنے گھر سے اختلاف پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ اختلاف دراصل پہلے سے چلا آ رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، اور اسی وجہ سے یہ فقہی مسالک جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ بہت سارے لوگ کچھ چیٹ کے میسیجز بھی بھیج رہے ہیں، میں ان کو ابھی نہیں دیکھ رہا ہوں، سوال و جواب انشاءاللہ آگے چل کر۔ ایسے ہی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کسی چیز کو آبزرو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو جس طریقے سے وہ اس کو سمجھتے تھے وہ آگے نقل کر دیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اس نقل کرنے میں کوئی غلطی کی، بلکہ اس کے بعد اس کو جیسے سمجھا گیا اس کے اندر فرق پیدا ہو گیا. مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک سے زائد تو حج نہیں کیا، حج ایک ہی مرتبہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. اب یہاں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو 3 قسمیں ہیں، افراد، قران اور تمتع، تو ان میں سے کون سا حج فرمایا؟ کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ حج افراد کیا تھا، اور کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ حج قران کیا تھا. قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں حج بھی اور عمرہ بھی، اور افراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک احرام حج کا، اس کے اندر عمرہ نہیں. اچھا، جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو آبزرو کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرتے ہوئے کیا فرمایا. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیک بحجۃ، لبیک بحجۃ، عمرۃ کا لفظ نہیں فرمایا. تو انہوں نے اس کو جوں کا تو نقل کیا. نقل کرنے میں کوئی غلطی نہیں، لیکن سمجھنے میں انہوں نے یہ کہا کہ جب اس کو سمجھے تو یہ کہا کہ یہ افراد کی نیت تھی. لیکن دوسری طرف دیگر فقہائے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا ہے. اچھا، پھر لبیک بحجۃ کیوں کہا؟ لبیک بحجۃ و عمرۃ کیوں نہیں کہا؟ ساتھ میں عمرۃ کا بھی تو اضافہ ہونا چاہیے تھا، چونکہ قران میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قارن جو قران کرنے والا ہے وہ قران لبیک بحجۃ کے الفاظ سے کر سکتا ہے. تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک ہی ہے، وہ یا تو افراد تھا یا قران تھا، لیکن صحابہ نے اس کو کس طریقے سے آبزرو کیا اور سمجھا، اس کے اندر اختلاف ہو گیا. آگے چل کر یہ اختلاف رہا کہ قران افضل ہے کہ افراد افضل ہے. جو حنفی فقہاء ہیں انہوں نے کہا کہ قران افضل ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قران. دیگر فقہاء نے کہا کہ نہیں جی، افراد افضل ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد فرمایا. تو یہ اختلاف اس لیے ہوا چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اختلاف ہوا. ایسے ہی ایک اور مثال لے لیجیے، یوں تو مثالیں بہت زیادہ ہیں، ایک اور مثال لے لیجیے آپ. اسی حجۃ الوداع میں واپسی میں مدینہ منورہ ایک جگہ آتی ہے، مکہ کے اندر ہی موجود ہے، اب تو مکہ کا ایک محلہ ہے، ابطح نام ہے اس کا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں سے پھر مدینے کی طرف واپسی کا راستہ اختیار فرمایا. تو یہ ابطح کا جو قیام ہے یہ مقصود بالذات تھا، یعنی واقعی وہاں ٹھہرنا چاہیے اور یہ مناسک حج میں شامل ہے، یا یہ کہ ابطح کا جو قیام تھا وہ ایک اتفاقی چیز تھی، بھئی وہ ادھر سے گزر رہے تھے، راستے میں کہیں نہ کہیں ٹھہرنا تھا تو ابطح میں ٹھہر گئے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایک اتفاقی واقعہ تھا، آپ ادھر سے نہ جاتے، دوسرا راستہ اختیار کرتے تو وہاں ٹھہر جاتے. لیکن دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات یہ فرماتے کہ نہیں، یہ مقصود بالذات تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطح کا جان بوجھ کر انتخاب فرمایا. اب دیکھیے اختلاف ہو گیا صحابہ میں. اب بعد میں جو فقہا آئے انہوں نے دیکھا کہ صحابہ میں اختلاف ہے تو ترجیح کس کو دیں، تو انہوں نے دوسری حدیثیں کنگھالی، دوسرے صحابہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے. ایک حدیث ان کو ملی، حدیث یہ بخاری کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ننزل غدن، کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں پر مشرکین مکہ نے ابتدائی دور میں کفر پر اور اسلام کے خلاف ایک دوسرے سے معاہدہ کیا تھا. یعنی وہ ایک اس جگہ کی اہمیت ہے کفار کے نزدیک، مشرکین کے نزدیک، اس لیے کہ تمام قبائل کے جو سردار تھے مشرکین کے وہ وہاں جمع ہوئے اور اسلام کے خلاف انہوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم وہیں رکیں گے. تو گویا کہ وہاں رکنا مقصود بالذات تھا، کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ یہ علاقہ کفر کے شعار کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ اسلام کے شعار کے طور پر جانا چاہیے. تو دیکھیے فقہا میں اختلاف ہوا روایتوں کے اندر اختلاف کی وجہ سے. اس سے یہ ثابت ہوا، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. ان مثالوں سے کم از کم اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اپنے گھر سے وہ اختلاف نہیں لے کر آئے، بلکہ روایتوں کا جو اختلاف، اور یہ اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہی دراصل فقہی مسالک کے اندر تبدیل ہو گیا. اور اچانک نہیں ہوا ایسا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا جو دور آیا ہے اس میں، بلکہ تابعین کا ابتدائی دور، اس میں ہی مسلمانوں میں 2 اسکولز آف تھاٹ ہو گئے تھے، 2 مکتب فکر بن گئے تھے فقہ میں. ایک تھا عراقی اسکول آف تھاٹ اور دوسرا تھا حجازی. ایک حجازی مکتب فکر تھا، ایک عراقی مکتب فکر تھا. عراقی مکتب فکر کی بنیاد عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے فتاوی پر تھی،
چونکہ یہ دونوں حضرات عراق میں موجود تھے. علی ابن ابی طالب عراق ہجرت کر گئے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن الخطاب نے عراق بھیجا تھا معلم بنا کر. تو یہ دونوں حضرات وہیں موجود ہیں. تو ان کے تمام جو شاگرد تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ ان دو صحابہ سے علم حاصل کیا اور اس طریقے سے وہ ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آ گیا. ادھر حجاز میں تو ظاہر ہے کہ مکہ بھی ہے یہاں اور مدینہ بھی ہے اور بہت سارے صحابہ موجود ہیں اور ان میں جو بنیادی کردار جن صحابہ کا ہے مثلا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے, اسی طریقے سے انس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اور ابن عمر ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ حضرات ان کی چھاپ, ان کے فتاوی کی چھاپ حجازی مکتب فکر کے اوپر پڑی ہے. اس طریقے سے شروع میں ہی دو اسکول آف تھاٹ ہوئے اور پھر یہ دو چار میں کنورٹ ہو گئے. وہ اس طریقے سے کہ مدرسہ عراقی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ تو جو کا تو حنفی فقہ بن گیا, لیکن اس کے بعد حجازی مکتب فکر سے تین اسکول آف تھاٹ نکلے, ایک مالکی, ایک شافعی اور ایک حنبلی. اس طرح دو اسکول آف تھاٹ یا دو مکتب فکر چار مکتب فکر کے اندر تبدیل ہوئے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جیسے میں نے کہا کہ خود انہوں نے سوچ لیے 84,000 مسائل, لہذا یہ ان کے گھر کی کوئی کھیتی ہے, ان کے گھر کی کوئی فقہ ہے, ہم امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی یہ مخلد دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, نہیں, ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں. کو اور کی کا فرق ہے. امام ابو حنیفہ نے حدیث کو جیسے سمجھا ہم اس فہم کو فالو کرتے ہیں, اس فہم کو سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اساتذہ ہیں, لیکن ان کے جو اسپیشل ٹیچر ہیں, جو خاص ان کے استاد ہیں, وہ ہیں حماد. حماد خصوصی تلامذہ میں سے ہیں. کس کے؟ ابراہیم نخعی کے. ابراہیم نخعی تابعی ہیں. ابراہیم نخعی دو موسٹ سینئر تابعین کے خاص شاگرد ہیں. ان میں سے ایک علقمہ ہیں اور دوسرے اسود بن یزید ہیں. تو علقمہ اور اسود بن یزید امام ابو حنیفہ کے پردادا استاد ہیں. چونکہ دادا استاد ابراہیم نخعی ہیں اور ابراہیم نخعی کے جو دو استاد ہیں وہ اسود بن یزید اور علقمہ ہیں, اور یہ دونوں خصوصی تلامذہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے. تو امام ابو حنیفہ کی جو فقہ کی سند ہے وہ ہے, انہوں نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم نخعی نے اسود بن یزید اور علقمہ سے, اور ان دونوں حضرات نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا. تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہاں, فقہ تقدیری یعنی وہ مسائل کے جو وہ سچویشن جو ہوئی نہیں تھی, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے ہی ان کے بارے میں سوچ کر رکھا تھا. وہ بھی چونکہ وہ صحابہ کے فتاوی تو تھے نہیں, چونکہ وہ سچویشن ہوئی نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات کے اوپر مبنی ہی استنباط تھا. وہ کوئی الگ سے انہوں نے اپنی رائے نہیں دے دی تھی, بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی انہوں نے ان مسائل کا استنباط کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور وفات 150 ہجری کے اندر ہو گئی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 150 سال میں امام ابو حنیفہ اپنی زندگی گزار کے جا بھی چکے تھے. 150 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے ہجرت کے 150ویں سال میں. اچھا, اب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے, اپنے وہ دو شاگرد پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں, ابو یوسف اور امام محمد, اور بھی دیگر شاگرد ہیں. لیکن اسی سال ابو حنیفہ کی وفات ہوتی ہے, اسی سال امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے 150 میں, سن 150 میں, اور ان کی وفات ہو جاتی ہے 204 میں, یعنی 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتقال بھی کر جاتے ہیں. امام شافعی اپنے پیچھے اپنے ایک شاگرد کو چھوڑ کر جاتے ہیں, وہ امام احمد ابن حنبل ہے. امام احمد ابن حنبل کے بعد امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. امام بخاری کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 194, یعنی امام شافعی 204 میں وفات انہوں نے پائی, اور امام بخاری کی پیدائش ان سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے 194 میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے تقریباً 44 سال پہلے وفات پا چکے ہیں. ان کا فقہ مدون بھی ہو چکا. کب امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں, اور ان ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے وہ صحیح اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہوئے, انہوں نے علم حاصل کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے, اپنی کتاب مرتب کی ہے صحیح بخاری. ان کی وفات ہوئی ہے
256 میں. تو امام بخاری نے بہت سی روایات امام احمد بن حنبل سے لی ہیں، ان کے استاد ہیں. فقہ انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سیکھا ہے، احمد بن حنبل نے فقہ امام شافعی سے سیکھا ہے، اور بھی بہت سے ان کے استاد ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی سے فقہ کا علم حاصل کیا ہے. امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا ہے. سب کنیکٹڈ ہیں. یہ تو بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے مناظروں کی محفلیں سجا کر ان سب حضرات کو الگ کر دیا. فقہ کے بڑے بڑے مناظرے ہوئے ماوراء النہر کے علاقے میں، جو اس زمانے میں پب جی تو تھا نہیں، تو یہ جو سب عمرا ہوتے تھے ان کے وقت گزاری کا طریقہ ہی مناظرے ہوتا تھا. بلا لیتے تھے بھائی آج ایک شافعی کو بلا لو، ایک حنفی کو بلا لو، چلو بھائی مناظرہ کرو. اب مناظرہ ہو رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ نے عبد الجید کے اندر یہ بات لکھی ہے. الانصاف فی معرفت الانصاف ان کی کتاب ہے، پورا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، فی معرفت الاختلاف، الانصاف فی معرفت الاختلاف. اس کے اندر یہ بات لکھی. ان دونوں کتابوں کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پورا تفصیل سے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے ماوراء النہر کے جو علاقے کے عمرا ہوتے تھے، حکام ہوتے تھے، وہ فقہا کو، حنفی اور شافعی فقہا کو بلا کے مناظرے کرایا کرتے تھے کہ بھئی آج دل نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑا سا مناظرہ ہی ہو جائے. اب جناب مناظروں کی مجلسیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ان حضرات کے درمیان یا ان کے ماننے والوں کے درمیان دوریاں کریٹ کی گئی ہیں. ورنہ تو یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. آپ اس سے خود اندازہ لگا لیجیے. تو یہ سب جو اختلاف فقہ میں ہوا ہے، یہ دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ہاں آج کے دور میں ہم اس اختلاف کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ان حضرات نے مدون کیا اور ان کے اصول بھی وضع کر دیے. ان حضرات سے پہلے اس اختلاف کے اصول وضع نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس اختلاف کی نسبت ان حضرات کی طرف کر دی جاتی ہے. ورنہ اکثریت مسائل کی اکثریت میں پہلے ہی سے اختلاف چلا آ رہا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے یہ اختلاف چلا آ رہا تھا. تو آج کے اس مختصر سے حلقے میں بات بہت طویل ہے، اور شاید موضوع کو سمیٹنا 1 گھنٹے کے اندر مشکل نہیں ہے، بہت دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے. فی الحال جو آج کا مقصد تھا وہ یہ تھا، بنیادی مقصد، مرکزی مقصد وہ یہ تھا، یہ دکھلانا تھا کہ فقہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے اوپر مبنی ہے. اور فقہا کے درمیان اختلاف کوئی بعد کی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ اختلاف ہو رہا ہے. تو اگر کسی کو اختلاف سے الجھن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی کہ ہر مسئلے کے اندر، تو گویا کہ اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے الجھن ہے، اور یہ غلط ہے. تو پہلا جو مرکزی جو گول تھا، جو بنیادی مقصد تھا، وہ تو یہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد کسی نہ کسی حد تک کے یقیناً حاصل ہوا ہوگا. اور دوسری چیز یہ بتانی تھی کہ فقہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہوتی تو اس کو قانون کہا جاتا، اس کو فقہ نہیں کہا جاتا. قانون کا لفظ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، اس کو قانون کہا جاتا، فقہ نہیں کہا جاتا. تو فقہ کی جو تعریف ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ قانون ایک خصوصی چیز ہے اور فقہ ایک عمومی چیز ہے. جب تک اس کے دلائل موجود نہ ہو، اگر دلائل موجود ہے تو وہ فقہ ہے، اور اگر دلائل تفصیلی دلائل موجود نہیں ہے تو وہ قانون تو ہو سکتا ہے، وہ فقہ نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ فقہ کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن فقہ کا دائرہ کار اس سے بڑھ کر ہے. وہ ملک کی داخلہ پالیسی سے بھی گفتگو، یعنی اس کے بارے میں بھی وہ بات کرتا ہے، اور فقہ کے اندر خارجہ مسائل اور خارجہ پالیسی بھی طے کی جاتی ہے. میں نے ہدایہ کی جو اسکرین شاٹ تھا اس سے یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے موڈ آف گورننس، یعنی کسی ملک کا جو نظام سلطنت ہے، نظام حکومت ہے، وہ کیسے چلے گا. فقہا نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور قاضی کے کیا اختیارات ہیں، اور وہ امیر المؤمنین کے خلاف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اس کو کلیئرلی اور اس کو واضح انداز سے بیان کیا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں اس سے الحمدللہ اتنا تو ثابت ہوا کہ فقہ کا بنیادی تعارف اور اس کی معنویت یہ ثابت ہو گئی، اس کی حیثیت بھی پتہ چل گئی کہ یہ قرآن و سنت کے اوپر ہی مبنی ہے. جہاں تک تفصیلات ہیں تو تفصیلات میں آپ چلے جائیں تو گھنٹوں یہ محاضرہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ممکن بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اتنی بصیرت کافی بھی ہے.